موسیٰ ٹی وی کے معزز ناظرین و سامعین کو ابو موسیٰ کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام نے سور کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے۔ بہت سے غیر مسلموں اور مسلمانوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس حکم کے پیچھے کیا مصلحت پوشیدہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ تم پر حرام کیا گیا ہے مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے ہوں۔ ناظرین، سور کے حرام ہونے کا ذکر قرآن کریم کے علاوہ بائبل میں بھی موجود ہے۔ اس میں واضح طور پر خنزیر کا گوشت کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ بائبل کی کتاب احبار میں کچھ اس طرح سے درج ہے، اور سور کو کیونکہ اس کے پاؤں الگ اور چرے ہوئے ہیں اور وہ جگالی نہیں کرتا، وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہے۔ تم اس کا گوشت نہ کھانا، ان کی لاشوں کو نہ چھونا، وہ تمہارے لیے ناپاک ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے ہی کچھ الفاظ استثناء میں ایسے بیان ہوئے ہیں، اور سور تمہارے لیے اس لیے ناپاک ہے کہ اس کے پاؤں تو چرے ہوئے ہیں مگر وہ جگالی نہیں کرتا۔ تم اس کا گوشت نہ کھانا، ان کی لاشوں کو ہاتھ نہ لگانا۔ ناظرین، ایک اللہ کو ماننے والے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دل و جان سے مانتے ہیں، مگر غیر مسلموں اور ملحدوں کو صرف عقلی اور سائنسی دلائل کے ذریعے ہی قائل کیا جا سکتا ہے۔ چلتے ہیں سور کے گوشت کے متعلق حالیہ سائنسی تحقیقات کی طرف۔ جدید سائنسی تحقیقات کے مطابق خنزیر کے گوشت سے 70 قسم کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ ایک عام انسان کے پیٹ میں کئی طرح کے کیڑے ہوتے ہیں، مثلا رونگ ورم اور ہک ورم وغیرہ۔ ان میں سے ایک پیٹ کا کیڑا ایسا ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اسے ٹینیا سویلیم کہا جاتا ہے، جو ٹیپ ورم بھی کہلاتا ہے۔ یہ سائز میں بہت لمبا ہوتا ہے اور انسانی آنتوں میں رہتا ہے۔ انسانی آنتوں میں انڈے بھی دیتا ہے، اور یہ انڈے انسانی خون میں شامل ہو کر جسم کے کسی بھی حصے میں جا سکتے ہیں۔ اگر یہ انڈے دماغ تک جا پہنچیں تو یادداشت کو شدید نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگر یہ دل میں داخل ہو جائیں تو دل کے دورے کا سبب بن جاتے ہیں، اور اگر یہ آنکھوں میں پہنچ جائیں تو موتیا یا نابینا پن کا سبب بن سکتے ہیں، اور اگر یہ انسانی جگر میں داخل ہو جائیں تو جگر کو تباہ کر دیتے ہیں، یعنی ان کی وجہ سے انسانی جسم کے اعضائے رئیسہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہی نقصان دہ ٹیپ ورم سور کے گوشت میں بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں، جو انسانی جسم میں داخل ہو کر کسی بھی انسانی عضو کو ناکارہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک نقصان دہ کیڑا طفیلیہ کہلاتا ہے، اور انسانی جسم کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگوں میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر سور کے گوشت کو اچھی طرح پکایا جائے تو زیادہ ٹمپریچر کی وجہ سے ان کیڑوں کے انڈے ضائع ہو جاتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ امریکہ میں کی گئی حالیہ تحقیق کے مطابق اس طفیلیہ سے متاثرہ 24 افراد میں سے 20 افراد ایسے تھے جنہوں نے سور کا گوشت خوب اچھی طرح سے پکا کر کھایا تھا، مگر اس کے باوجود ان کے جسم میں ان کیڑوں کی مقدار بہت زیادہ تھی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سور کے گوشت میں موجود انڈے عام درجہ حرارت پر گوشت کو پکانے سے نہیں مرتے۔ اس کے علاوہ سور کے گوشت میں ایسے اجزاء بہت کم ہوتے ہیں جو پٹھوں کی نشو و نما میں مفید ہوں، جبکہ اس کے برعکس اس کے جسم میں چربی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ چربی خون کی نالیوں میں جمع ہوتی رہتی ہے اور آخر کار شدید ذہنی دباؤ اور دل کے دورے کا سبب بنتی ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ 50% سے زائد امریکیوں کو ہائپرنیشن کا مرض لاحق ہوتا ہے۔ ناظرین، سور دنیا کا غلیظ ترین جانور ہے۔ اسے گندگی، غلاظت اور فضلہ بہت پسند ہے۔ یہی اس کی پسندیدہ غذا ہے۔ ایسے دیہات جہاں ٹوائلٹ موجود نہیں ہوتے، وہاں لوگ کھلے مقامات پر جا کر رفع حاجت کرتے ہیں۔ لوگوں کی یہ غلاظتیں خنزیر کی پسندیدہ غذا ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ کے ذہن میں یہ سوال تو آیا ہوگا کہ امریکہ اور آسٹریلیا جیسے جدید ممالک میں سور کی نسل کشی اور نشو و نما نہایت صاف ستھرے ماحول میں کی جاتی ہے، اور ان کے لیے صاف ستھرے فارم ہاؤس بنائے جاتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اتنے صاف ستھرے ماحول اور ایک ہی باڑے میں رہنے کے باوجود ایک سور کو دوسرے سے الگ رکھا جاتا ہے، کیونکہ کوئی اسے جتنا بھی صاف رکھنے کی کوشش کرے، یہ اپنی فطرت میں ہی اتنا غلیظ ہے کہ اسے دوسرے جانوروں کی غلاظت کھانا بھی پسند ہے۔ ناظرین، تمام روئے زمین پر سور سب سے زیادہ بے شرم جانور ہے۔ یہ وہ واحد جانور ہے جو اپنی شریک کے ساتھ ملاپ کے لیے دوستوں کو دعوت دیتا ہے۔ امریکہ میں بہت سے لوگ سور کا گوشت کھاتے ہیں۔ ڈانس اور شراب کی محفلوں کے بعد
وہ اپنی بیویاں آپس میں بدل لیتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ تم میری بیوی کے ساتھ رات گزارو، میں تمہاری بیوی کے ساتھ رات گزارتا ہوں۔ یہ عمل ثابت کرتا ہے کہ خوراک انسان کے مزاج پر کس قدر اثر انداز ہوتی ہے۔ یعنی جو لوگ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں ان میں خنزیر جیسے گندے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اپنا اور سب کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ہی ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔